میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار شہنشاہ وقار کائنات کے ولی فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نگر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا سکوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ شریف میں نظر ہو کر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پڑھنے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد المادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو لا یحب المتکبرین۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے غرور اور تکبر۔ غرور اور تکبر یہ کیا ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے، اور جس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد کچھ باتیں اور بھی بتانی ہے، بہت کم وقت میں 2-3 بات آپ کو انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ انسان ایک شیشے سے بھی کمزور ہے۔ شیشہ کتنا کمزور جانتے ہیں؟ جب تک اس کو آپ نے سنبھال کے رکھا، آپ کے پاس رہا، جب تک اس کی حیثیت ہے، آپ نے اگر اس کو لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا اور کہیں سے گر گیا وہ، تو پھر اگر گر گیا تو چکنا چور ہونا ہے، کوئی حیثیت نہیں چکنا چور ہونے کے بعد۔ اسی طرح انسان کی بھی مثال دی گئی ہے کہ انسان بھی ایک شیشے کی طرح ہے، کب وہ چکنا چور ہو جائے، بکھر جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے کہ انسان بہت ہی کمزور اور نازک نرم چیزوں کا بنا ہوا ہے، اگر اس کے باوجود بھی کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر غرور اور تکبر ہوگا، وہ کل قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں کی ملاقات کوہ صفا پر ہوئی۔ سمجھ گئے؟ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بہت زیادہ رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ بتائیے۔ آپ بتا نہیں رہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے بتائیے، پھر بھی نہیں بتا رہے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی اور زیادہ پوچھا کہ آپ کے رونے کی سبب کیا ہے مجھے بتائیے، تو آپ بتاتے کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، کل قیامت کے دن وہ منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں۔ اتنا بڑا عذاب، کیا سمجھیں؟
اس کے باوجود ہمارے دل میں تکبر، غرور، فتنہ، فساد، یہ ساری چیز ہمیں پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تن میں جو کپڑا پڑا ہے نا، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ مریں گے، قبر میں دوسرا لے کے جائے گا، جنازہ بھی دوسرے کو پڑھیں گے، کفن پہنائے گا بھی دوسرا، اور 3 دن کے بعد جو ہمارے تن میں یہ کپڑا رہے گا، یہ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد ختم، پھر پورا بدن بنانا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے دل میں اور فکر میں اگر غرور اور تکبر ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کمزور ہوتی جاتی ہے، پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت دے رکھی تھی، اتنی طاقت کہ آپ کی حکومت ہواؤں پہ ہوا کرتی تھی، آگ پہ، بارشوں پہ، سمندروں پہ، اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تو حضرت موسیٰ سلیمان علیہ السلام جو ہے 1,00,000 جنات، 1,00,000 انسان اور 1,00,000 پرندوں کے ساتھ آپ جو ہے اڑنے لگے، اور اتنی اونچائی تک جا پہنچے جہاں تک فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فرشتے جو ذکر و اذکار کر رہے تھے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی، اتنی دور جا پہنچے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے سلیمان، تو جتنی اونچائی تک آ پہنچا ہے، یہ رسائی ہر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ طاقت میں نے صرف تمہیں دی ہے۔ ہواؤں پہ وار کرنا، آگ پہ وار کرنا، اس پہ رعب جمانا، یہ طاقت صرف تم کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کے ساتھ پھر نیچے آ گئے، اور اتنی نیچائی تک گئے کہ سمندر کی تہ چھونے لگے۔ پھر آواز آئی، اے سلیمان، جتنی اونچائی تک گئے اور جتنے نیچے تک آئے، سمجھ لینا کہ اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی غرور ہوتا تو میں جتنی اوپر گئے تھے اور جتنی نیچائی تک پہنچے اس سے کہیں زیادہ میں اس کو سمندر کے تہ میں اور دھسا دیتا۔ بتائیے کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے تو غرور، جاہ و جلال ہے تو غرور، 2 گاڑی آ گئی غرور۔ ہم کسی کو اپنے سے کم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہوا میں ہو رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ چاند پہ گھر بنائیں گے۔ تھوڑا سا پیسہ اگر ہو جائے، چاہے وہ کسی چیز کا تکبر ہو، علم و عمل کا ہو، جاہ و جلال کا ہو، عظمت کا ہو، اقتدار کا ہو، منصب کا ہو، سی ایم کا ہو، پی ایم کا ہو، ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، غرور ہوتا ہے، آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنی آخرت کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہٹائیں، آپ اپنے دل سے درگزر کریں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اور لوگوں سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو چیونٹیوں کی طرح رول ڈالا جائے گا۔ چیونٹیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ ہاتھ میں لیے مسلتی،
اور جس کے دل میں غرور ہوگا چیونٹی کی طرح رون ڈالے جائیں گے وہ، اور پیاس کی شدت ہوگی پیپ پلایا جائے گا، خون جسے دیکھنے کے بعد آپ کو گھن آتی ہے۔ پیاسے تو بہت زیادہ ہوں گے، پانی کی طلب بھی ہوگی، مگر کیا کریں گے؟ کہیں پی پائیں گے؟ اس منظر کو یاد کریں، اپنے دلوں سے غرور تکبر کو نکالیں۔ یہ اپنے بڑے بڑے عہدے والے ہیں جو کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک جھٹکے میں چلے جائے گا۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ کس منصب میں ہیں آپ؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ کچھ بھی نہیں ہے، لے کے کچھ نہیں آئے، جائیں گے نا لے کے جائیے۔ حشر کے میدان میں یہ چیز کام آئے گا۔ آخر سوچنے کی بات ہے، انسان کس چیز پہ کرتا ہے، کس چیز پہ فخر کرتا ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ آنکھ بند ہو گئی ساری چیز پڑی رہ جائے گی، وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ نہ نماز کا خیال، نہ روزہ کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ حج کا خیال، وہ کہہ رہا ہوگا ان ساری چیزوں کا خیال نہیں ہے، لیکن غرور ایٹیٹیوڈ بھرا ہوا ہے اس کے دل میں۔ کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم ایک کتاب ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنا زیادہ غرور آتا ہے اتنی اس کی آخرت خراب ہوتی جاتی ہے، اتنی زیادہ۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں سے بول رہا؟ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث و قرآن کی بات ہے، شریعت ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا حال اگر یہی رہا، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں رہیں گے، وہاں کے رہیں گے، دین بھی صاف دنیا بھی صاف، نکال دیجیے اس چیز کو۔ یہی حال اس کا تھا نا، فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، بڑے بڑے بادشاہ تھے، پیسوں کی کمی نہیں تھی، دولتوں کی کمی نہیں تھی، انبار لگے ہوئے تھے۔ فرعون سے کیا کہا گیا؟ اس کو دعوت دی گئی کہ خدا کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے وزیر حامان سے پوچھ لیتا ہوں، وہ مشورہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنے اپنے رہیں گے ہم۔ وہ مشورہ کیا، حامان نے بتایا اب تک تو خدا رہا، اب تک تو خدا رہا، اب تو خدا کو پوچھے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمیت اس کے مال کو، اس کے اولادوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ ہر کسی کا حشر ایسے ہوگا اگر غرور اپنے دل میں رکھے۔ اس چیز کو نکال دیجئے، بہت دنوں کی نہیں ہے یہ دنیا۔ کب تک ہیں آپ؟ جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، سانس گئی تو سب ختم۔ ہائے ہائے افسوس افسوس افسوس، کچھ نہیں رہے گا۔ حضور حجت الاسلام امام غزالی اب دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے دل میں غرور پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے۔ جب عقل کمزور ہونے لگتی ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، پھر دوسری جگہ وہ اپنا رواب جماتا ہے۔ کیا کریں؟ میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے، چاہے وہ جس چیز کا بھی تکبر اور غرور ہو، وہ غرور ہی ہوتا ہے، تکبر ہی ہوتا ہے۔ زمین پہ پیر رکھنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا رتبہ، تھوڑا سا وقار، تھوڑی سی معیار اگر ہم میں آ جاتی ہے نا تو ہم پھر خدا کو بھول جاتے ہیں، اور یاد کب کرتے ہیں؟ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے۔ بس تھوڑی سی چیزوں کے لیے اپنے اوقات بھول جاتے ہیں، اور جب یہ ساری چیز چلی جاتی ہے ہم میں سے، تب اللہ یاد آتا ہے، تب اللہ یاد آتا ہے۔ سچ بول رہا ہوں میں؟ آخر ایسا کب تک کریں گے ایسا؟ اللہ کی عذاب بہت سخت ہے۔ ہاں، اس کے پکڑ میں اگر کوئی بادشاہ بھی آ جائے اور کہے اللہ میں دوسری مرتبہ جا کے
اپنے گناہوں کو چھوڑ دوں گا، دنیا میں رہ کر کے غرور، تکبر، نماز وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز پھر سے کروں گا، تو پھر مشکل ہے. موت ایک بار آتی ہے. قرآن ہے آپ کے لیے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول ہے، قواعد ہے، اتنی ساری چیزیں آپ کے لیے دی ہوئی. علم کی کمی ہے. آخر سمجھ میں کب آئے گا؟ سمجھیں. تو اسی طرح معاملہ رہا نا. دوسری بات ایک اور بتا دوں میں، اور جس انسان کے دل میں غرور ہوتا ہے نا، اس کی عبادت بھی جلدی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا تو پھر قبول کیسے ہوگا؟ یہ کون بتائیں گے آپ کو؟ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب؟ نہیں، ایک عالم دین ہوتا ہے. اس کی مانیں، اس کی سنیں. ان کو تو آپ لوگ درگزر کر دیتے ہیں. اور عالم دین بتائیں گے، حق بتائیں گے، سچ بتائیں گے. وہ اپنے گھر سے نہیں بتائیں، کتابوں سے بتاتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے ہیں. مانیں. کسی نے پوچھا کہ تکبر کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے پاس جاہ و جلال ہے تو پھر میں دکھاؤں بھی نا کہ میرے پاس اتنی دولت پڑی ہے. اسے بتایا گیا نہیں، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، اس چیز کو بند کر دو. اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس نے ہی دولت دی ہے اور خرچ کر رہا ہوں، تو لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے. میرے بھائی، اللہ اگر کسی کو دولت دے تو یہ تھوڑا نہ کہتا ہے کہ تم دوسرے کو دکھاؤ. یہ دکھاوے کے لیے یہ چیز ہے؟ نہیں. میرے عزیزوں، ماننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. دل جب مردہ ہو جاتا ہے نا تو غرور اور تکبر بھر کے ٹوٹ کے آ جاتا ہے. پھر عقل تنگی ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرے، کہاں جائیں، کیسے رہیں، کیسے سوئیں. نیند، سکون، چین، راحت ساری چیز اڑ جاتی ہے. کب تک؟ سوچنے کی بات ہے. سمجھیں آپ، عبادت میں اخلاص آیا ہے. آپ کی عبادت میں اگر اخلاص رہے گی تو آپ کی عبادت قبول کی جائے گی. ورنہ اتنے سارے لوگوں کی نماز کل بروز محشر مار دی جائے گی، یہی سب کی وجہ سے، غرور، تکبر کی وجہ سے. بہت ساری عبادت چھانٹ دی جائے گی. یہ تھوڑی سی بات ہے. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ اگر اثر کرے تو ایک ہی بوند کافی. بہت زیادہ رونے سے، چلانے سے، چیخنے سے، ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھیں؟ ایک شکایت ہے آپ سے، حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، میں بیان کر دیا. ایک شکایت یہ ہے، اور واقعی اس چیز کے لیے میں بہت پریشان ہوں. یہ شکایت ہے اور یہ درس بھی ہے آپ کے لیے. اس چیز کو مانیں آپ. یہ حضرت گوری شاہ سلطان کی بارگاہ ہے. آپ یہاں صرف آتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے. جانے تو اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے ولی ہیں حضرت گوری شاہ سلطان. میں ایک امام ہونے کی حیثیت سے یہ بتا دیتا ہوں. مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے جو لوگ آتے ہیں اور اس چیز کو اڈا بناتے ہیں. وہ لوگ برا مانے، کچھ بھی مانے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. میرا دل رو رہا ہے. اب بتائیے، اسی وجہ سے غیروں کو موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کی بارگاہ ہے، دیکھو مزار ہے، درگاہ بولتے ہیں، وہاں سے جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں. مگر یہ لوگ جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس طرح نہ کریں. اور کیا نہ کریں یہ بھی بتا دیتا ہوں. 15-20 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، جڑ کر کے اگر کوئی جواں کھیلے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کون چاہتا ہے کہ درگاہوں میں آ کے جواں کھیلے؟ یہ جواں اڈا نہیں ہے. ارے قبرستان میں جب ایک عام انسان دفن ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلتا ہے، گزرتا ہے، تو اس کے جوتی کی آہٹ کی آواز اس کے کان تک پہنچتی ہے. وہ سنتا ہے اور کہتا ہے یہ شخص اگر میری قبر سے گزرے نا، کچھ دیر ٹھہر جائے تو میرے لیے راحت ہوگی. یہ عام انسانوں کی بات بتا رہا ہوں. اب سوچیں آپ،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا ہو، ان کا کیا معاملہ رہے؟ ان کے پاس کتنی طاقت رہے گی؟ درگاہوں پہ آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، ادب کو رکھیں۔ یہ جواں اڈا نہیں ہے، تاش کھیلا نہیں جاتا یہاں پہ۔ یہ کون منع کرے گا؟ کون بتائے گا اس چیز کو؟ بتاؤ، رات کے 10 بجے وہاں پہ سب بیٹھ کر کے جواں کھیل رہے ہیں، اور منع کرنے گیا تو بولے کہ نہیں یہ جواں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، فاتحہ، درود وغیرہ وغیرہ، مگر یہی رویہ آپ کا رہا نا تو آپ کا آنا نہیں آنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر دن آئے، ہر دن جائے، یہی کرنے کے لیے آئے تھے، جواں کھیلنے کے لیے۔ یہ جواں کھیلنے والی جگہ دکھ رہی ہے؟ اور اپنے اپنے گھر کی لیڈیسوں کو بھی بتائے کہ درگاہوں میں جا کر کے اس طرح بے ادب اور بے شعور نہ بنے، شعور کے ساتھ آئے۔ یہ جگہ اللہ کے ولیوں کی ہے۔ 1000 میل دور سے یہ صدائیں سنتے ہیں آنے والوں کی۔ میں کہتا ہوں جن جن لوگوں نے جواں کھیلا تھا، رات میں اڈا بنایا تھا، وہ لوگ توبہ کرے، توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ میرا دل اس وقت سے رو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی بڑی ہستی ہے، ان کی بات نہ مانے تو ہماری کیا مانیں گے؟ میں گیا، منع کیا، بھائی یہ جواں اڈا نہیں، مگر ان لوگوں نے مجھے پڑھا دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ امام صاحب دیکھیے وہاں پہ یہ کیا چل رہا ہے، کیوں یہ جواں کھیلنے کی جگہ ایسے ہی کریں گے آپ لوگ؟ ہم تو کہیں گے وہ لوگ جتنا دینے آئے تھے اتنا لے کے جائیں گے، توبہ کریں، اور نہیں تو پھر اللہ کے یہاں آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ غلط ہے، چاہے جس معیار پہ ہو۔ یہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، بڑی بڑی، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مگر ایسا ماحول، ایسا منظر آج تک میں نے نہیں دیکھا جو آج رات میں دیکھا۔ آج جواں کھیلیں گے، کل بیٹھ کے شراب پئیں گے، کہیں کہ یہ چلتا ہے، یہ تو تھمس اپ کا باٹل ہے۔ ہاں، غلط بات ہے، یہ سب کرنا چھوڑ دیں آپ لوگ۔ اور اپنی کچھ لیڈیزیں جو ہے ادھر جا کر کے ادھر جا کے مٹک کے چلتی ہے، فوٹو کھینچتی ہے، کبڈی کھیلتی ہے، کیوں؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہے آپ کے گھر کی ہی خاتون آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، اور جتنا کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے نا آپ کو، سب کے بارے میں بتا دے گی، دیکھو یہ درگاہ میں جا کے جواں کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، ادھر کر رہا تھا، ادھر کر رہا تھا۔ اور حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ درگاہ میں آ کر کے غلط کرو گے، مجھ سے سہن نہیں ہوتا ہے، اور میں اگر نہ ٹوکوں تو اس کی پکڑ ہوگی میری۔ امام تھے، کیا کر رہے تھے، کیا جواب دوں گا میں؟ اور معاملہ کل ملا کر کے وہی والا تکبر، غرور والا آ گیا۔ وہ رئیس ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سب ایک ساں ہیں، سب ایک ساں ہیں۔ کوئی کہے کہ میرا معیار بہت بڑا ہے، نہیں، میں کہتا ہوں درگزر رہے، دور رہے، مت آئے، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی۔ اور لعنتیں برستی ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آ کر کے، بے لگام۔ سمجھنے کی بات ہے نا۔ اور زیادہ اگر کہیں گے آپ تو کیا کہیں گے؟ امام صاحب ایڈوانس بنتا ہے، پھر دشمنی پلے گی، طرح طرح کی بات ہوگی۔ میرے عزیزو، ایسا مت کرو۔ جن جن لوگوں نے ایسا کام کیا تھا، اڈا بنائے تھے، وہ لوگ توبہ کریں اللہ سے، اور نہیں تو پھر کل قیامت کے دن اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ مجھ سے سہن نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا ہے، حضرت ان کا واسطہ 27، ان کا شجرہ 27 واسطوں سے ملتا ہے، اور جس کے بارے میں پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ تیز قدم بھی رکھنا بے ادبی ہے، اور اس ہستی کی بارگاہ میں ایسا کرتے ہو۔ یہ قدم تیزی سے رکھنا بھی بے ادبی ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے، ایسا کریں گے؟
اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں کیسے سمجھوں کہ اتنے بڑے، تو کیا جتنے ولی ہیں کان میں پھونکنے آئیں گے کہ ہم اتنے بڑے ولی ہیں؟ معیار سمجھ جاؤ، یہ اللہ والے ہیں، ان کی نگاہ کرم اگر ہو گئی نا، یہاں بھی جو ہے درست، وہاں بھی درست، اور یہ اگر کچھ ادھر ادھر کر دیے تو نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ مان جائیے میری بات، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھلائی کی بات بتا رہا ہوں، کھلی چھپی بات ہے، غلط بات ہے اس طرح کریں گے۔ 1 روپیہ، آخری بات، 1 روپیہ بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات، جلالین کی حدیث ہے، اور جتنی کتابوں کا نام میں نے بتایا سب پڑھا ہوں، زیادہ سال نہیں ہوئے، 4 سال ہوئے، اور ابھی بھی الحمدللہ ان کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ قرآن کے بعد بخاری، مسلم، ترمذی، جلالین، یہ ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے سونے کے قلم سے اچھے حروفوں میں آپ پڑھ کے مطالعہ کریں، اس میں لکھا ہے ایک انسان صدق دل سے، بغیر غرور کے، بغیر تکبر کے، اگر اللہ کی بارگاہ شرفت میں خرچ کرتا ہے اور کروڑ روپیہ کسی کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، مگر 1 روپیہ اس کے کروڑوں پہ بھاری پڑتا ہے۔ مانے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور تحسین رضا نظامی حق اور سچ بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ بات اور لمبی ہوتی مگر وقت کی قلت ہے، سمجھ جائیں، توبہ کر لیں، نہیں تو پھر قیامت کے دن آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اس کے ذمہ دار ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم اپنی بات کہہ کے ذمہ بری ذمہ ہو گئے، اس لیے کہ ایک امام ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، فرض ہے بتانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔